السلام علیکم۔ ربن ہسپتال کے باغیچے میں نصب لکڑی کی ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ یہ زیادہ تر ان مریضوں کے عزیز تھے جو ہسپتال میں داخل تھے۔ اپنے اپنے مریض کی حالت کے حساب سے ہر شخص کے چہرے کا تاثر مختلف تھا۔ کہیں شدید پریشانی کے بادل چھائے تھے تو کہیں امید کی کرنیں چمک رہی تھیں۔ کوئی خوشی سے نہال تھا کہ اس کا مریض صحت یابی کے بعد اب ہسپتال سے رخصت ہونے کو ہے۔ اتنے بہت سے لوگوں میں تنہا ربن کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اندر پریشانی نے پنجے گاڑ رکھے تھے۔ کچھ دیر قبل دماغ کے ماہر ڈاکٹر کی آمد پر فاروق کو معائنے کے لیے کسی دوسرے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اسی وقت فاروق کے کچھ ضروری ٹیسٹ اور ایکس رے وغیرہ بھی لیے جائیں گے، جس کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا۔ اس پورے عمل کے دوران ربن کی موجودگی کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے اسے باہر بیٹھنے کا حکم سنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس دوران مریض کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے ہسپتال کے تربیت یافتہ عملے کے علاوہ کسی دوسرے فرد کی موجودگی نہ صرف غیر ضروری تھی بلکہ ان کی یکسوئی میں خلل کا سبب بھی بن سکتی تھی۔ چنانچہ فاروق کے قریب رہنے کی خواہش دل میں رکھنے کے باوجود سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے کسی قسم کی بحث نہیں کی تھی، اور اب باہر بیٹھا گھڑیاں گن رہا تھا۔ اسے رامو کا بھی انتظار تھا۔ اندازہ تھا کہ وہ اپنا کام نمٹا کر آتا ہی ہوگا۔ اس کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا اور اس نے ہسپتال کے بڑے گیٹ سے رامو کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ رامو کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، چنانچہ وہ سیدھا مرکزی عمارت کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ربن نے بینچ سے کھڑے ہو کر اسے پکارا اور ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ اس کی طرف چلا آیا۔ اس کے قریب آنے پر ربن دوبارہ بینچ پر بیٹھ گیا اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ادھر کیوں بیٹھے ہو دادا؟ اندر ہیرو اکیلا ہے کیا؟ اس کے قریب بینچ پر بیٹھتے ہوئے رامو نے ذرا تشویش سے پوچھا۔ بڑا ڈاکٹر آیا ہوا ہے، اپنے ہیرو کو ٹھونک بجا کر دیکھنے کو اس کے پاس لے کر گئے ہوئے ہیں۔ اپن کو حکم سنایا ہے کہ 2 گھنٹے تک ادھر نہیں آنا ہے، اس لیے اپن یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے رامو کو بتایا تو اس کا چہرہ اتر گیا۔ اتنا تو اسے بھی معلوم تھا کہ ہر مریض کو بڑے ڈاکٹر کے سامنے معائنے کے لیے پیش نہیں کیا جاتا۔ کیس عام نوعیت کا ہو تو عام ڈاکٹر ہی نمٹا دیتے ہیں۔ بڑے ڈاکٹر تک بات اسی صورت میں پہنچتی ہے جب مریض کی طرف سے کچھ خدشات لاحق ہوں۔ کیوں رونی صورت بناتا ہے رے؟ کچھ نہیں ہونے کا اسے، وہ میرا شیر ببر ہے، دیکھنا کیسے اس جھٹکے سے سنبھل کر کھڑا ہو جائے گا۔ ربن خود اندر سے آزردہ تھا، اس کے باوجود بڑے حوصلے سے رامو کو دلاسا دیا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگا اور پھر بولا، ادھر وہ سارے بھی ہسپتال آنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں۔ گولو تو میرے سر ہی ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے روک آیا ہوں۔ اچھا کیا، ابھی کسی کو ادھر آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے بھیڑ باڑ لگانے سے منع کیا ہے۔ وہ سارے حرام خور آئیں گے اور ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی تو خواہ مخواہ ہنگامہ کریں گے۔ تو بتا، اپنے سارے کام نمٹا آیا ہے نا؟ بات کے اختتام پر ربن نے اس سے سوال کیا۔ سب ہو گیا دادا، ادھر زمرد بائی کے کوٹھے پر پہرے کے لیے آدمی بٹھا دیے ہیں اور اسے تسلی دے دی ہے کہ اب مجو یا کسی اور آدمی نے اس کوٹھے کا رخ کیا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ بائی نے سلام اور شکریہ کہلوایا ہے۔ نانا کو ساتھ لے کر 6-7 خاص اڈوں کے داداؤں سے بھی مل آیا ہوں۔ سب نے مجو کی حرکتوں پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ سبھی کو افسوس ہے کہ مجو نے اڈے کی دنیا کے اصولوں کا خیال نہیں کیا۔ وہ سب ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں اور اس بات پر راضی ہیں کہ اصول کی بنیاد پر مجو کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اب یہ تم پر ہوگا کہ فیصلے کے لیے کیا دن رکھتے ہو۔ وہ سارے تو ایک بلاوے پر سمے پر پہنچنے کو تیار ہیں۔ رامو نے اسے ان 2 اہم کاموں سے متعلق اطلاعات فراہم کی جن کے لیے ربن نے اسے ہدایات دے کر روانہ کیا تھا۔ پاس کا ہی کوئی دن رکھ لیں گے فیصلے کے لیے، اب اور ڈھیل نہیں دینے کی ہے اس حرام کے جنے کو، ورنہ وہ کوئی اور ہاتھ دکھا جائے گا۔ ربن نے سرخ آنکھوں کے ساتھ فیصلہ سنایا۔ رامو جانتا تھا کہ فاروق کے ساتھ ہونے والے ظلم نے ربن کو بے حد غم و غصے میں مبتلا کر رکھا ہے اور حقیقتاً وہ مجو کا جلد از جلد فیصلہ کر دینا چاہتا ہے۔ یہ اب بہت ضروری ہو گیا تھا۔ خاموش رہ کر اپنے لوگوں کا مزید نقصان برداشت کرنا کسی طور ممکن نہیں تھا، جبکہ مجو کے تیور بتا رہے تھے کہ جب تک اس کا کوئی مستقل علاج نہیں کیا جاتا وہ بار بار ڈسنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ایسے ڈسنے والے سانپ کا زہر نکال دینا ہی بہتر تھا۔ ادھر کا کیا حال ہے؟ جوزف نے منہ سے کچھ پھوٹا کہ نہیں؟
پریشانی کے باوجود ربن کا دماغ ہر طرف دوڑ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو دفنا دیا گیا ہے، پر اس کے بعد اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ محلے والوں نے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ اس نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، سو کر اٹھے تو شاید کچھ بولنے کے لائق ہو سکے۔ رامو نے اسے مطلع کیا۔ ادھر کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو برے حال میں ہسپتال میں لیٹا ہے، اس خبر کو سہ نہیں سکے گا۔ اچھا ہے کہ کچھ اتا پتا لگنے تک ادھر ہی پڑا رہے۔ اس کا اشارہ فاروق کی طرف تھا۔ اس بات کی چنتا تو مجھے بھی ہے دادا، بس بھگوان اپنی کرپا کرے۔ میں نے اپنے طور پر سب کو سمجھا تو دیا ہے کہ فاروق استاد سے ملاقات ہونے پر کوئی اس کے سامنے کسی اچھی بری خبر کا ذکر نہیں کرے گا۔ اب دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، ایسی باتیں چھپتی کدھر ہیں۔ رامو بھی اپنی جگہ تشویش میں مبتلا تھا۔ اے رامو، وہ دیکھ، وہ جو لوگ گیٹ سے اندر آ رہے ہیں، ان میں غلام چاچا اور لولیتا موسی بھی ہے نا؟ گفتگو کے دوران ادھر ادھر بھی نظر رکھے۔ ربن نے ہسپتال کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذرا بلند آواز سے کہا، تو رامو نے بھی اس طرف دیکھا۔ ہاں، ہیں تو وہی لوگ۔ یہ کس کو ہسپتال لے کر آئے ہیں؟ ہسپتال کے عملے کے افراد اسٹریچر پر کسی کو تیزی سے اندر لے جا رہے تھے، اور ان کے پیچھے غلام چاچا اور لولیتا موسی کے علاوہ ایک نوجوان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر رامو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قدرتی طور پر اس کا دھیان سب سے پہلے جوزف کی طرف گیا تھا کہ کہیں اس کی حالت مزید خراب تو نہیں ہو گئی، جو اسے ایمرجنسی میں ہسپتال لانا پڑا۔ چل چل کر دیکھتے ہیں، ربن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے ایمرجنسی کے شعبے کی طرف بڑھ گئے۔ جلد ہی انہوں نے ان لوگوں کو جا لیا، البتہ اسٹریچر پر لایا جانے والا مریض اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ہسپتال کا عملہ اندر لے گیا تھا۔ خیریت ہے غلام بھائی، کس کو لے کر ادھر آئے ہو؟ غلام چاچا کا ہاتھ تھامتے ہوئے ربن نے اس سے پوچھا۔ اپنی جولی ہے، غلام چاچا نے مختصر جواب دیا۔ اس کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ جولی مطلب جوزف کی لڑکی؟ ربن بری طرح چونکا۔ ہاں وہی ہے، غریب ابھی تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچی تھی، آتے کے ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ گھر پر ہوش میں لانے کی کوشش کی، پھر ناکام ہو کر اسے ادھر لے آئے۔ انہوں نے اسے بتایا۔ تم نے دیکھا تھا کہ کیسے اور کس کے ساتھ آئی؟ ربن کو پوری تفصیل جاننے کی بے چینی تھی۔ تانگے میں اکیلی آئی تھی، غلام چاچا کے پاس بھی مختصر ہی معلومات موجود تھیں۔ جو بھی ہے، چلو پہلے ڈاکٹر سے اس کا حال معلوم کرتے ہیں، باقی باتیں تو بعد میں بھی پتہ چل سکتی ہیں۔ تجسس کے باوجود ربن نے زیادہ کرید کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس سمت قدم بڑھائے جہاں جولیٹ کا اسٹریچر لے جایا گیا تھا۔ رامو سمیت غلام چاچا اور لولیتا موسی نے بھی اس کی تقلید کی، لیکن ان کے ساتھ آنے والا نوجوان جو کہ عارف تھا اپنی جگہ کھڑا رہا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ربن نے ذرا تجسس سے غلام احمد سے سوال کیا۔ جولی کے ساتھ اس کے دفتر میں کام کرتا ہے، کہہ رہا تھا کہ آج جولی دفتر نہیں آئی تو اس کی خیریت معلوم کرنے گھر چلا آیا۔ جوزف تو اپنے ہوش میں نہیں تھا، مجھے مجبوری میں اسے حالات سے آگاہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے دھیمی آواز میں بتایا۔ اپن کو خیال پڑتا ہے کہ اپن پہلے بھی دو ایک بار اسے محلے میں آتے جاتے دیکھ چکا ہے۔ اس کا جواب سن کر ربن نے پرسوچ انداز میں کہا، جوزف کے گھر ہی کبھی کبھار آتا تھا، اصل میں جولی کو پسند کرتا ہے اور دونوں آپس میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غلام چاچا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس کی آنکھوں میں سوچ کے بادل چھا گئے۔ غلام احمد نے جو معلومات فراہم کی تھیں، ان کے حساب سے تو اس شخص کی زندگی میں جولیٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ آگے آنے کی بجائے پیچھے ہی رک گیا تھا۔ اس کا انداز بھی بڑا الجھا سا تھا، جیسے اپنی یہاں موجودگی کے بارے میں بھی کنفیوز ہو کہ یہاں رکے یا واپس لوٹ جائے۔ بہرحال یہ وقت اس کے رویوں پر غور کرنے سے زیادہ جولیٹ کی فکر کرنے کا تھا۔ وہ سب بھی اسی سلسلے میں تگ و دو کرنے لگے۔ بہت دیر تک کسی نے انہیں واضح طور پر کچھ نہیں بتایا۔ آخر کافی دیر بعد ایک وارڈ بوائے نے پیغام دیا کہ ڈاکٹر سریتا اپنے کمرے میں مریضہ کے عزیزوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، لیکن ملاقات کے لیے صرف 2 افراد جا سکتے ہیں۔ اس ملاقات کے لیے متفقہ طور پر ربن اور لولیتا کے نام تجویز ہوئے۔ میں ڈاکٹر سریتا سے ملتا ہوں تو جب تک جا کر فاروق کو دیکھ لے۔ ڈاکٹروں نے اسے فارغ کر دیا یا نہیں؟ ربن نے رامو کو ہدایت کی اور خود لولیتا موسی کے ساتھ وارڈ بوائے کی رہنمائی میں ڈاکٹر سریتا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ 40-42 سال کی ایک قبول صورت عورت تھی، جس نے ہلکے سبز رنگ کی پرنٹڈ ساڑی پہن رکھی تھی۔ آنکھوں پر موجود چشمے کے ساتھ وہ بہت سنجیدہ مزاج عورت ہونے کا تاثر دے رہی تھی۔
ربن اور لولیتا اجازت لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے انہیں سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کی پیشکش کی اور پھر سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ پیشنٹ کے ماتا پتا ہیں؟ اسے اپنی ہی بچی سمجھیں ڈاکٹر۔ ربن نے تدبر سے اس کے سوال کا جواب دیا، مطلب یہ کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے۔ ذہین ڈاکٹر نے فوراً ہی حقیقت سمجھ لی۔ اس غریب کی ماں آج سویرے ہی پرلوک سدھاری ہے اور باپ غم میں بستر سے لگا ہے، ایسے میں ہم محلے والے ہی اس کے ماتا پتا ہیں۔ اس بار لولیتا نے دکھی سے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ او آئی سی۔ ڈاکٹر کے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑے، پھر وہ ذرا سا گلا کھنکارتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، میں آپ لوگوں کو صاف شبدوں میں انفارم کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ ایک پولیس کیس ہے۔ لڑکی کی عزت لوٹی گئی ہے اور اسی صدمے نے اس کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ہم نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے اور چانس ہے کہ وہ چند گھنٹوں میں پوری طرح ہوش میں آ جائے گی، لیکن اس کے بعد اسے اور اس کے ساتھ موجود افراد کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا آپ لوگ پولیس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پولیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپن پولیس سے نمٹ لے گا۔ ذرا سے توقف کے بعد ربن نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ جولیٹ پر گزرنے والے حادثے کا سن کر اس کے دل و دماغ کو جھٹکا لگا تھا، اس لیے وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکا تھا۔ اوکے ایز یو وش، میں ریسیپشنز پر کہلوا دیتی ہوں کہ ہسپتال کے ضروری کاغذات پر آپ سے سائن لے لیں۔ ایسی صورت میں آپ کو مستقل ویٹنگ روم میں موجود رہنا پڑے گا تاکہ پولیس آئے تو آپ کی ملاقات ہو سکے۔ اس کا جواب سن کر ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی، اپن کو ادھر سے تھوڑا ہٹنا بھی پڑ سکتا ہے ڈاکٹر۔ کیا ہے کہ اسی ہسپتال میں اپنا ایک دوسرا پیشنٹ بھی داخل ہے، اس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہے، اپنے کو باہر نکال کر دماغ کا بڑا ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا ہے، کہتے ہیں کچھ ٹیسٹ ویسٹ بھی لینے ہیں۔ ابھی اپن کو وہاں جا کر اس کا حال بھی معلوم کرنے کا ہے، پر آپ فکر مت کرو، ادھر اپن کا کوئی نہ کوئی بندہ موجود رہے گا اور پولیس آئی تو اپنے کو خبر کر دے گا۔ آپ کو پہلے سے اس واسطے بتا رہے ہیں کہ کہیں اپن کو غیر موجود پا کر آپ سمجھو کہ اپن پولیس کے نام سے گھبرا کر غائب ہو گیا ہے۔ ربن نے قدرے تفصیل سے اسے اپنی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اوکے میں آپ کا پرابلم سمجھ گئی ہوں، ہسپتال کی طرف سے آپ سے پورا کوآپریٹ کیا جائے گا، آپ بغیر چنتا کے اپنے دوسرے مریض کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے ہمدردی سے اسے جواب دینے کے ساتھ رخصت کی اجازت دے دی تو وہ اور لولیتا کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہ کیا ہو گیا بھگوان، اتنی پیاری بچی تھی جولی، اس کے منہ پر یہ کیسی کالک لگ گئی۔ باہر آنے کے بعد لولیتا اپنے دونوں گال پیٹتے ہوئے جولی پر گزرنے والے حادثے پر افسوس کرنے لگی۔ چپ کر جاؤ موسی اور بھول جاؤ وہ سب جو ابھی تم نے ڈاکٹر کی زبانی سنا، اپن اس قصے کو دوبارہ کسی کی زبان سے نہیں سننا چاہتا۔ ربن نے فوراً ہی اسے ڈپٹتے ہوئے تنبیہ کی، ٹھیک ہے میں اپنی زبان سی لیتی ہوں، پر سب کے من میں تو شک رہے گا کہ ایک اٹھائی گئی لڑکی جو پوری رات اور دن گزارنے کے بعد گھر واپس لوٹی ہے، پہلے سے پوتر واپس نہیں لوٹی ہوگی۔ لولیتا نے عورتوں والی مخصوص فطرت کا مظاہرہ کیا، شک کی بات جانے دو، شک کرنے والے تو دیویوں اور پیرزادیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، بس تم اپنی زبان سے کچھ مت نکالنا۔ ربن نے ایک بار پھر سختی سے اسے سمجھایا تو وہ دوبارہ منہ کھولنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ پھر وہ لوگ انتظار گاہ میں پہنچ گئے جہاں غلام چاچا ان کا منتظر تھا۔ تم موسی کو لے کر واپس جاؤ غلام بھائی، ادھر اڈے سے 2 بندے ادھر بھجوا دینا، ادھر کا سب اپن سنبھال لے گا، تم ادھر جوزف کو دیکھو۔ انتظار گاہ میں پہنچ کر اس نے غلام چاچا کو اپنا سوچا سمجھا حکم سنایا، اگر تم کہو دادا تو میں موسی کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں، عورت کے لیے عورت کا ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ غلام چاچا نے دبی زبان میں لولیتا کی وہاں موجودگی کی اہمیت کا خیال دلانا چاہا۔ عورتوں کی یہاں کدری کمی ہے، یہ ڈاکٹریں نرسیں مائیاں سب عورتیں ہی تو ہیں اور عام عورتوں سے زیادہ مریض کا خیال رکھنے کا طریقہ جانتی ہیں۔ ربن نے فوراً ہی اس کی بات مسترد کر دی، جیسا تم کہو دادا۔ اس کا موڈ دیکھتے ہوئے غلام چاچا نے بھی زیادہ بحث نہیں کی اور لولیتا کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ان لوگوں کی روانگی کے بعد ربن نے کلائی میں موجود گھڑی میں وقت دیکھا، اسے فاروق کے پاس سے آئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور امکان تھا کہ ڈاکٹروں نے اپنا کام نمٹا لیا ہوگا۔ چنانچہ اسے وہاں جانے کی بے چینی ہونے لگی، لیکن جولیٹ کی ذمہ داری لینے کے بعد اسے یہاں سے ہٹنا بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بے چینی میں وہ ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر کے انتظار کے بعد رامو واپس آتا ہوا نظر آیا۔ کیا ہوا؟ ہو گیا معائنہ؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے ایک ساتھ رامو سے کئی سوالات کر ڈالے۔
ابھی وہ لوگ فارغ نہیں ہوئے دادا، اپن تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر تمہارے خیال سے واپس آ گیا۔ رامو نے اسے اطلاع دی اور پھر انتظار گاہ میں ادھر سے ادھر نظریں دوڑانے کے بعد پوچھنے لگا، وہ تینوں کدھر گئے؟ لونڈا کب نکلا اس کا تو اپن کو نہیں معلوم، البتہ لولیتا اور غلام احمد کو اپن نے خود واپس بھجوا دیا۔ غلاموں سے بول دیا ہے کہ ادھر اڈے سے 2 آدمی ادھر بھیج دے تاکہ دونوں طرف کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود رہے۔ اب اس معاملے کو بھی اپن کو ہی دیکھنا ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں رامو کو سمجھانے لگا کہ پولیس کے تفتیش کے لیے آنے کی صورت میں کیسے معاملات نمٹانے ہوں گے۔ رامو بھی توجہ سے اس کا ایک ایک لفظ سنتا رہا۔ انتظار گاہ میں ان کے علاوہ بھی چند لوگ موجود تھے اور معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسے ربن کی یہ احتیاط مناسب ہی لگ رہی تھی۔ بندوں کے آنے تک تو ادھر ٹھہر جب تک اپن اپنے ہیرو کی خبر لیتا ہے۔ ضروری ہدایات دینے کے بعد ایک بار پھر وہ فاروق تک پہنچنے کے لیے پر تولنے لگا۔ میری بات مانو دادا، تو تم بھی تھوڑی دیر کے لیے اڈے کا چکر لگا لو۔ پوری رات اور دن گزر گیا ہے، تمہیں ایسے گن چکر بنے ہوئے، جا کر نہا دھو کر تھوڑا آرام کرنے سے طبیعت تازہ دم ہو جائے گی اور ان کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ میں جب جاتا ہوں میرا ناک میں دم کر دیتے ہیں سالے کہ ہمیں فاروق استاد کا حال بتاؤ یا ہسپتال آنے کی اجازت دو۔ تم اپنے منہ سے سمجھاؤ گے تو الگ بات ہوگی، ذرا سکون میں آ جائیں گے۔ ربن کے مسلے ہوئے کپڑوں اور سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے رامو نے ذرا طریقے سے اسے صلاح دی۔ اچھا پہلے ڈاکٹر سے مل لوں پھر دیکھتا ہوں، ربن نے دھیمے لہجے میں جواب دیا اور مضبوطی سے قدم جماتا انتظار گاہ سے باہر نکل گیا۔ اس کی پشت پر نظر ٹکائے رامو بھی ایک سرد آہ بھرتا ہوا کرسی پر ٹک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ مضبوطی سے قدم جما کر چلتے اس شخص کے اندر کی دنیا میں سخت بھونچال آیا ہوا ہے اور فاروق کی طرف سے کوئی اطمینان بخش خبر سنے بغیر اسے سکون نہیں مل سکتا۔ وہ اپنے دل میں لاتعداد بار کی گئی فاروق کی سلامتی کی دعاؤں کو ایک بار پھر دہرانے لگا۔ ادھر ربن ہسپتال کے اس حصے تک پہنچ چکا تھا جہاں فاروق کو رکھا گیا تھا۔ اس کے سامنے ہی ہسپتال کے عملے نے فاروق کو دوبارہ کمرے میں منتقل کیا۔ وہ ویل چیئر پر تھا اور اس منظر کو دیکھ کر ربن کے دل کو دھکا سا لگا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ کیا بولا بڑے ڈاکٹر نے؟ اس نے سب سے پیچھے موجود ڈاکٹر کو روک لیا۔ ابھی کچھ نہیں بول سکتے، کل رپورٹیں آ جائیں تو صحیح معلوم ہوگا۔ البتہ ڈاکٹر صاحب تمہارے ساتھی سے بات کر کے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اتنے مضبوط اعصاب کے آدمی کے ساتھ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بھی تو یہ جلدی ریکور کر لے گا۔ ڈاکٹر نے تشفی آمیز انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا تو اس نے بھی حوصلے سے سر کو جنبش دی اور فاروق کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جاگ رہا تھا اور بیزار سا بستر پر لیٹا تھا۔ اور کتنا رکنا ہے یہاں دادا، تم میری بات مانو تو واپس چلتے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، البتہ یہاں رہا تو ضرور بیمار پڑ جاؤں گا۔ کیسا بیماروں کا سا سلوک کر رہے ہیں یہ لوگ میرے ساتھ؟ میں نے کہا بھی کہ میں اپنے پیروں پر چل سکتا ہوں، پھر بھی زبردستی ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی فاروق نے شکوہ کیا، جس کا جو کام ہو وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ابھی اپن چاقو چلانے کے لیے کسی دوسرے کا مشورہ تو نہیں سنتا نا، تو یہ ڈاکٹر لوگوں کو بھی ان کی مرضی سے ان کا کام کرنے دے۔ 2-1 دن کی بات ہے، پھر اپن کو اپنے ٹھکانے پر ہی جانا ہے۔ ربن نے اسے سمجھایا تو وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ تھوڑی دیر میں اڈے کے آدمی بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ اپنے ساتھ بڑا سا توشے دان اور کپڑوں کا بیگ لائے تھے۔ بیگ میں فاروق اور ربن دونوں ہی کے صاف ستھرے لباسوں کے علاوہ دھلی ہوئی اجلی چادریں بھی موجود تھیں۔ توشے دان میں بھی فاروق کے لیے یخنی اور دلیا کے علاوہ ربن کے لیے بھنا ہوا گوشت کا سالن اور روٹیاں موجود تھیں۔ کھانا مقدار میں اتنا تھا کہ 3-4 افراد آسانی سے کھا سکتے تھے۔ یہ اتنی جلدی سارا کچھ کس نے کر ڈالا؟ غلام احمد اور لولیتا کی واپسی کے وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ربن نے حیرت سے پوچھا۔ جلدی کیا دادا؟ سجو اور گولو پہلے ہی ساری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے تمہاری اجازت نہیں تھی، ورنہ وہ پہلے ہی یہ سب لے کر ادھر پہنچ چکے ہوتے۔ اب بھی مشکل سے رکے ہیں اور ہمیں آنے دیا ہے۔ اپنے ساتھ سب لانے والے وجے نے اسے مطلع کیا۔ دیوانے ہیں دونوں، ادھر ہسپتال میں کس چیز کی کمی ہے؟ مریض کے لیے تینوں وقت اچھا کھانا دیتے ہیں، ساتھ والا بھی کنٹین سے لے کر کھا سکتا ہے، صرف کپڑے بھی بھجوا دیتے تو کافی ہوتا۔ اپنی بات کہتے ہوئے ربن کے چہرے پر ان لوگوں کے لیے محبت تھی۔ کوئی بات نہیں دادا، اب اتنا کچھ آ گیا ہے تو سب مل کر کھا لیتے ہیں۔ فاروق کو خیال آیا کہ اتنے عرصے میں اس نے ربن کو کچھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے گفتگو میں دخل دیتے ہوئے صلاح دی۔ اس کے کہنے پر وجے اور شیدو مل کر کھانا نکالنے لگے۔
اسے انہوں نے اوپر بستر پر ہی کھانے کے لیے دے دیا اور بستر کے ساتھ اٹینڈنٹ کے لیے رکھی کرسی ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے فرش پر چادر بچھا کر باقی افراد کے لیے دسترخوان لگا دیا۔ دسترخوان لگانے کے بعد شیدو خود ان کے ساتھ کھانے میں شامل نہیں ہوا اور رامو کو کھانے کے لیے وہاں بھیجنے کا کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ رامو کے آنے کے بعد ان سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ربن کا ہاتھ کچھ آہستہ چل رہا تھا، لیکن رامو اصرار کر کے اسے کھانے پر مجبور کرتا رہا۔ کھانے کے بعد رامو نے اس سے اڈے واپس جانے کے سلسلے میں سوال کیا۔ اب رات کو جا کر کیا کرنا رے؟ کھانا کپڑے سب ادھر ہی آ گئے ہیں۔ رات میں چادر بچھا کر ادھر ہی سو جاؤں گا، سویرے ہو دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے رامو کو ٹال دیا تو وہ مزید اصرار کی ہمت نہیں کر سکا۔ تو ادھر نظر رکھنے کے لیے واپس چلے جانا، شیدو اور وجے دونوں باہر رکے رہیں گے، ضرورت پڑی تو میں ان میں سے کسی کو یہاں بلا کر خود باہر چلا جاؤں گا۔ رامو کی طرف سے کوئی بحث نہ ہونے پر اس نے آگے کا پروگرام ترتیب دیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ فاروق کا اس طرف زیادہ دھیان نہیں تھا، ورنہ وہ سوال کر سکتا تھا کہ رامو اب تک کہاں تھا اور اسے بلانے کے بعد شیدو کدھر غائب ہو گیا تھا۔ شیدو اور وجے تو پہلے ہی جانتے تھے کہ فاروق کے سامنے جولیٹ والے معاملے پر بھاپ بھی نہیں نکالنی ہے۔ مجو کا کیا ہوا؟ اس کو لگام ڈالنے کے لیے بھی کسی نے کچھ کیا یا سب مجھ ہٹے کٹے بندے کی بیکار فکر پال کر ہسپتال کے چکر لگانے میں لگے ہوئے ہیں؟ کھانے کے بعد دودھ پتی کا دور چل رہا تھا جب فاروق نے اچانک پوچھا، اس کو کیسے بے لگام چھوڑ سکتے ہیں؟ سالے کا پکا بندوبست کرنے کی تیاری کر لی ہے، جلد اچھی خبر سننے کو ملے گی تجھے۔ رامو نے اسے تسلی دی۔ وہ تفصیلات جاننے کے لیے اس سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ ایک نرس اندر داخل ہوئی۔ اکٹھے 3 افراد کو وہاں دیکھ کر وہ خفا ہونے لگی۔ پیشنٹ کے پاس اتنا رش کیوں لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اسے یہاں آرام اور علاج کے لیے رکھا گیا ہے، کوئی پکنک کے لیے نہیں آیا ہوا کہ اتنے بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اتنے لوگوں کو یہاں آنے کی پرمیشن کس نے دی؟ یقیناً گیٹ کیپر کو رشوت دی ہوگی۔ میں ابھی اس کی اوپر کمپلین کرتی ہوں۔ وہ جتنی خوش شکل تھی، زبان کی اتنی ہی تیکھی تھی۔ سوری سسٹر، پر اس غریب آدمی کا کمپلین نہیں کرنے کا ہے، اپن ادھر سے چلا جاتا ہے۔ رامو نے فوراً مصالحت سے کام لیا۔ کمپلین تو اس کی کرنی پڑے گی، رشوت لے کر ہسپتال کا ڈسپلن خراب کرتا ہے۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر ان لوگوں کے اٹھ کھڑے ہو جانے کے باوجود بل برقرار تھے۔ معاف کر دو سسٹر، غریب نوکری سے گیا تو اس کے بیوی بچے کو فاقے کرنے پڑیں گے۔ اس بار فاروق نے درخواست کی۔ وہ جو فائل میں اس کی کیس ہسٹری دیکھ رہی تھی تھوڑی نرم پڑ گئی۔ اوکے، آپ کے کہنے پر میں رک جاتی ہوں، لیکن اب آپ لوگوں کو بھی خیال رکھنا ہوگا اور بغیر پرمیشن کے آپ کے روم میں ہرگز بھی ایک سے زیادہ اٹینڈنٹ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے تنبیہ کی اور فائل ہاتھ سے رکھ کر اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ فاروق کی سحر انگیزی سے واقف وجے اور رامو نرس کے اس طرح نرم پڑنے پر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نرس نے بلڈ پریشر کے بعد بخار وغیرہ چیک کیا اور کھانے کی بابت معلوم کرنے کے بعد اپنی نگرانی میں دوائیں کھلائیں۔ اب آپ آرام کریں، ڈاکٹر پرکاش رات کو 10 بجے آخری راؤنڈ لگائیں گے، انہیں کوئی کمپلین نہیں ہونی چاہیے۔ میں خود بھی چکر لگا کر چیک کرتی رہوں گی۔ اس نے پہلا جملہ فاروق جبکہ دوسرا ربن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں ہی نے بڑی فرما برداری سے سر ہلا کر اس کی ہدایات پر عمل کی یقین دہانی کروائی۔ جب وہ کمرے کی لائٹ بجھا کر نائٹ بلب روشن کرنے کے بعد باہر نکلی تو فاروق اور ربن کے ہونٹوں پر مشترکہ ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنسی کی اس آواز کو دونوں نے ہی اپنی اپنی جگہ بڑا اجنبی محسوس کیا، جیسے حیرت زدہ ہوں کہ اپنی اپنی قلبی کیفیت کے ساتھ یہ ہنسی کیسے ہونٹوں تک چلی آئی۔ موم، ڈیڈ کہاں ہیں آپ؟ میں ڈوب رہی ہوں، مجھے یہاں سے نکالیں۔ وہ بہت گہرے پانی میں تھی۔ پانی گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت تیز رفتار بھی تھا، اس لیے اسے بھی اپنے ساتھ بہائے لیے جا رہا تھا اور اسے باوجود ہاتھ پیر چلانے کے خود کو ڈوبنے سے بچانے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ اپنی اس ناکامی پر ہی اس نے بے بس ہو کر کسی ننھی سی بچی کی طرح مدد کے لیے ماں باپ کو پکارنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ دونوں اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ بات اس کے لیے اپنے ڈوبنے سے بھی زیادہ تشویشناک تھی، کیونکہ اس نے تو ہمیشہ اپنے موم ڈیڈ کو اپنے قریب پایا تھا۔ اس سے بے تحاشا محبت کرنے والے موم ڈیڈ ہمیشہ کسی چراغ کی طرح اس کو اپنی ہتھیلیوں کی پناہ میں رکھتے تھے، اور اب ایسے موقع پر جب وہ ڈوبنے والی تھی تو ان دونوں کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کی پکار پر بھی اس کی مدد کے لیے نہ آئیں؟
اس سوال نے اس کے پہلے سے اکھڑتے سانس کو مزید اکھاڑنا شروع کر دیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ڈوب جائے گی۔ شدید مایوسی کے عالم میں اچانک ہی اسے کنارے پر کھڑا عارف نظر آیا، تو امید کی ایک کرن سی دل میں پھوٹی اور زندگی کی خواہش میں اس نے اپنی پوری طاقت سے عارف کو پکارا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی پکار سن کر عارف اسے بچانے کے لیے اس تند و تیز پانی میں کود پڑے گا اور پھر اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر کنارے تک لے جائے گا۔ لیکن یہ کیا، عارف اس کی پکار سن کر بھی کنارے پر ہی جم کر کھڑا رہا تھا اور اجنبی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عارف، یہ میں ہوں، تمہاری جولی، پلیز مجھے ڈوبنے سے بچاؤ۔ اسے لگا کہ عارف نے اسے پہچانا نہیں ہے، تو اپنی پوری قوت سے چیخ کر اسے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ لیکن اس بار بھی عارف پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بنا ایک قدم آگے بڑھائے ہاتھ باندھے کنارے پر کھڑا رہا۔ اس کے اس رویے پر حیرت زدہ وہ ہاتھ پیر چلانا بھی بھول گئی اور ایک تند لہر نے اسے اس بری طرح اچھالا کہ کنارے پر کھڑا عارف اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اس کے پاس امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی، سو ہاتھ پیر چلانے کی زحمت کیے بغیر خود کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ان موجوں کے رحم و کرم پر جو کسی بھی لمحے اسے ڈبو سکتی تھیں۔ ایزی گرل، ایزی، ریلیکس ہو جاؤ، تم یہاں محفوظ ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ شاید وہ ڈوبتے ہوئے بری طرح چیخ رہی تھی جب اس نے اپنے نزدیک سے ایک نسوانی آواز کے ساتھ کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس کیا۔ اس مہربان آواز اور لمس نے بتدریج اس کی چیخوں کو قابو میں کرنے میں مدد دی، اور جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو بالکل مختلف ماحول میں تھی۔ پانی کی تند و تیز لہروں کی جگہ ایک روشن اور صاف ستھرے کمرے نے لے لی تھی اور کچھ مہربان چہرے اس کے بے حد قریب موجود تھے۔ وہ چند لمحے ناسمجھی کے عالم میں آنکھیں پٹ پٹاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اسے ادراک ہونے لگا کہ وہ نرم بستر پر لیٹی ہوئی ہے اور پسینے میں نہائے اس کے جسم کو ڈرپ کے ذریعے توانائی فراہم کی جا رہی ہے۔ تم شاید کوئی برا سپنا دیکھ رہی تھیں، اس کے عین سامنے سفید کوٹ پہنے کھڑی عورت نے نرم لہجے میں اس سے پوچھا، تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ برا سپنا؟ کیا میں کوئی سپنا دیکھ رہی تھی؟ سوال ذہن میں جاگا تو آہستہ آہستہ بہت سی حقیقتیں بھی جاگنے لگیں اور اسے وہ سب یاد آ گیا جو اس پر بیتا تھا۔ سپنا کہاں تھا وہ، کاش سپنا ہی ہوتا۔ یہ بڑبڑاتے ہوئے وہ بری طرح سسکی تو اس کے سرہانے کھڑی۔ ڈاکٹر سریتا نے گہرا رنج محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دوشیزہ کے لیے اس کی عزت کسی شیش محل سے بھی بڑھ کر قیمتی ہوتی ہے، اور اس کے سامنے لیٹی لڑکی کی عزت کا شیش محل ایک جھٹکے میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں اس کی ذہنی حالت جتنی بھی ابتر ہوتی کم ہی تھا، اور اسے اس وقت کسی طور اس ٹوٹی پھوٹی لڑکی کو سنبھالنے کے لیے اپنی مسیحائی کا ہنر دکھانا تھا۔ چنانچہ اس کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتی رہی۔ اس کے ساتھ موجود نرس اس کی بھرپور معاونت کر رہی تھی۔ شی از بیٹر دین یسٹرڈے۔ تفصیلی چیک اپ کے بعد اس نے نرس کو مخاطب کر کے تبصرہ کیا، تو کیا میں باہر موجود پولیس والوں کو اس کا بیان لینے آنے کی پرمیشن دے دوں؟ نرس نے سوال کیا تو ڈاکٹر سریتا ذرا سوچ میں پڑ گئی اور جولیٹ کے زرد چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ قدرے ہراساں نظر آنے لگی تھی۔ پولیس والے تمہارا بیان لینا چاہتے ہیں اور میں زیادہ دیر تک انہیں ان کی ڈیوٹی سے نہیں روک سکتی۔ بہتر ہے کہ تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو، میں آدھے گھنٹے بعد انہیں اندر بلوا لوں گی۔ نرم لہجے میں کہتی ڈاکٹر کی یہ بات سن کر جولیٹ کے ہونٹ ذرا سے کپ کپائے، لیکن پھر اس نے زبان سے کچھ کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ جس حادثے سے گزر چکی ہے اس کے بعد اسے لامحالہ ان سارے مراحل سے گزرنا ہی ہوگا۔ دیٹس اے بریو گرل۔ ڈاکٹر نے اس کے فیصلے کو سراہا اور ہولے سے اس کے گال کو تھپکنے کے بعد نرس کو اسے دی جانے والی دواؤں کے سلسلے میں ہدایات جاری کرتی باہر نکل گئی۔ بستر پر دراز جولیٹ کا ذہن اب اپنے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب تک وہ دلدار آغا کی قید میں تھی، سب سے زیادہ فکر اس قید خانے سے نکل بھاگنے کی تھی، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد کئی دوسرے تلخ حقائق منہ پھاڑے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اب وہ اس معاشرے میں سر اٹھا کر چلنے کے لائق ایک عزت دار لڑکی نہیں رہی تھی، اور اس سے اس کا یہ غرور چھیننے والا شخص اتنا باحیثیت اور با اختیار تھا کہ وہ کسی کے سامنے اس کا نام لیتی بھی تو کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن کر بھی لیتا تو اسے سزا دینے کی ہمت کس میں تھی۔ وہ حقیر سے پولیس والے جو اس کا بیان لینے کے لیے باہر موجود تھے، کیا اتنی ہمت رکھتے تھے کہ اس کی زبان سے دلدار آغا کا نام سننے پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر پاتے؟ ہرگز بھی نہیں۔
وہ تو اس سے اس الزام کا ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کرتے، اور اپنے لیر لیر ہو جانے والے وجود کے باوجود وہ کوئی ثبوت، کوئی گواہ پیش کرنے کی اہل نہیں تھی۔ اپنی بے بسی کے اس احساس پر پہلے تو اس کی آنکھوں میں آنسو امڈے، لیکن پھر غصے کی ایک تیز لہر نے ان آنسوؤں کو بہنے سے روک دیا۔ میں تمہیں ہرگز بھی معاف نہیں کروں گی دلدار آغا، تمہیں اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی، اور یہ سزا میں خود تمہیں دوں گی۔ تصور میں دلدار آغا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کر ڈالا، چنانچہ جب پولیس والے اس کا بیان لینے اندر آئے تو اس کے ہونٹوں پر دلدار آغا کا نام نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے اور مجھے کہاں لے گئے تھے۔ دفتر سے واپسی میں انہوں نے اچانک ہی مجھے اغوا کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں مستقل بے ہوش رہی اور میں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے پولیس والوں کو یہ مختصر بیان دیا۔ تم وہاں سے واپس کیسے آئیں؟ اس بیان پر اس سے سوال کرنے والے نے تند لہجے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے خود ہی میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے ایک چوراہے تک چھوڑ دیا۔ اس کا جواب اب بھی مختصر ہی تھا۔ کیا تم نے اپنے اغوا کرنے والوں میں سے کسی کا چہرہ دیکھا یا اس جگہ کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو جہاں تمہیں رکھا گیا تھا؟ پولیس والے بھی کب اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے تھے؟ میں نے کہا نا کہ مجھے بے ہوش رکھا گیا تھا، پھر میں کیسے کچھ دیکھ سکتی تھی؟ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ دیکھو لڑکی، ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش مت کرو اور مجھے اور سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ پولیس والے نے اسے ڈپٹا۔ جو میں بتا سکتی تھی بتا دیا، اس سے زیادہ بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس نے رکھائی سے جواب دیا اور تکیے پر سر رکھ کر یوں آنکھیں موند لیں جیسے بری طرح نڈھال ہو گئی ہو۔ پلیز آفیسر، میری پیشنٹ نے اپنا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اس سے زیادہ پریشر ڈال کر میں آپ کو اسے مینٹلی ڈسٹرب کرنے کی پرمیشن نہیں دے سکتی۔ ڈاکٹر سوریتا جو اس وقت وہیں موجود تھی، اس کی حالت دیکھ کر درمیان میں دخل دے بیٹھی۔ مجبوراً پولیس والوں کو وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ ان کے باہر نکلنے کے بعد ڈاکٹر سوریتا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آر یو اوکے؟ اس کے مہربانی سے پوچھے گئے سوال پر جولیٹ نے آنکھیں کھولیں اور آہستہ سے اسبات میں سر ہلانے کے بعد پوچھنے لگی، کیا میرے ساتھ کوئی موجود نہیں ہے ڈاکٹر؟ یہ ایسا سوال تھا جو وہ بہت دیر سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اپنے گھر کے کھلے دروازے سے اندر جانے پر اس نے وہاں غلام چاچا اور عارف کو دیکھا تھا، لیکن موم ڈیڈ اسے نظر نہیں آئے تھے۔ ہاں، وہاں محسوس کرنے والی ویرانی ضرور تھی اور وہ ویرانی ہی اسے سوال کرنے سے روکتی رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ معلوم حادثے کے سوا بھی اس کے ساتھ کوئی دوسرا بڑا حادثہ گزر چکا ہے۔ تمہارے اٹینڈنٹ باہر موجود ہیں، میں انہیں اندر بھیجتی ہوں۔ ڈاکٹر سوریتا اسے آہستہ سے جواب دے کر باہر نکل گئیں۔ ان کی صبح سویرے ربن سے ایک اور ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں ربن نے انہیں جوزفین کی موت اور جوزف کی حالت دونوں سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے دل میں جولیٹ کے لیے بہت زیادہ ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے ربن کے لیے بھی اپنے دل میں خاصا احترام محسوس کیا تھا کہ وہ محلے داری کا حق ادا کرنے کے لیے اتنے خلوص سے مصروف عمل ہے، ورنہ یہاں کب کوئی کسی کی اتنی فکر کرتا ہے۔ ربن ڈاکٹر سوریتا کا پیغام ملتے ہی جولیٹ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ جولیٹ اسے پہچانتی تھی، لیکن اپنے اٹینڈنٹ کے طور پر اسے سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ ماں باپ کے علاوہ اگر محلے کے کسی دوسرے فرد کا چہرہ بھی دکھائی دیتا تو اتنی حیرت نہیں ہوتی جتنی ربن کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ کیسی ہو بٹیا؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ ربن کی جہاں دیدہ نظروں نے اس کی حیرت کو بھانپ لیا، لیکن اس نے خود کو بالکل نارمل رکھتے ہوئے جولیٹ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے دریافت کیا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسی شفقت اور اپنائیت تھی کہ جولیٹ کا دل بھرانے لگا، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا۔ دلدار آغا سے انتقام کا فیصلہ کر لینے کے بعد اب وہ کسی طور کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اور آنسو کمزوری کا سب سے بڑا اظہار ہوتے ہیں، اس لیے وہ انہیں آنکھوں تک آنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرے موم ڈیڈ کہاں ہیں؟ وہ یہاں ہسپتال کیوں نہیں آئے؟ اس نے بڑی کوشش سے اپنے لہجے کو سپاٹ رکھتے ہوئے دریافت کیا۔ تمہارے ڈیڈی کی طبیعت تھوڑی گڑبڑ تھی، اس لیے وہ لوگ یہاں نہیں آ سکے، پر تم فکر نہ کرو بٹیا، اپن ہیں یہاں۔ اپن اور اپن کے ساتھی تمہارا پورا خیال رکھیں گے۔ ربن نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں اسے آدھے سچ سے آگاہ کیا۔ جتنے بڑے حادثے سے وہ گزر چکی تھی، اس کے بعد جوزفین کی موت کی اطلاع فوری طور پر دینا قطعی مناسب نہیں تھا۔ ادھر جولیٹ جوزف کی بیماری کی خبر سن کر ہی اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ اس کے ساتھ بیتنے والا حادثہ ہی ہوگا، ورنہ تو جوزف صحت کے اعتبار سے بالکل فٹ بندہ تھا،
جسے ہلکا پھلکا بخار یا نزلہ زکام بھی اتفاقاً سال میں ایک آدھ بار ہی ہوتا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ ربن نے اسے طبیعت کی تھوڑی خرابی کا بتایا تھا، لیکن تھوڑی طبیعت خراب ہونے پر اس کے والدین ان حالات میں اسے تنہا ہسپتال میں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یقیناً اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جب ہی تو جوزفین بھی ہسپتال نہیں آ سکی تھی، اور اسے یوں ایک تقریباً اجنبی شخص کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسے اپنے والدین کے ربن پر اس درجہ اعتماد پر بھی حیرت ہو رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ثریا بانو والے واقعے نے ایک گنڈے کو اتنا معتبر بنا دیا ہے کہ اس کے والدین نے مشکل حالات میں پرانے محلے داروں سے مدد لینے کی بجائے اس پر بھروسہ کرنا مناسب سمجھا۔ زیادہ مغز پر زور مت دو بٹیا، اپن کے لیے تم بیٹی سے بھی بڑھ کر ہو۔ ادھر معاملہ ذرا پولیس تھانے کا تھا، اس لیے اپن نے خود ہسپتال میں ٹھہرنے کا آفر کیا۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ سیدھے سادے محلے والوں کی بجائے اپن پولیس والوں سے بات چیت کرنے کے لیے زیادہ ٹھیک آدمی ہے۔ ابھی بھی اپن نے تیرا بیان لینے کے لیے آنے والے وردی والوں کو اچھی طرح سمجھا کر بھیجا تھا کہ جازتی ہچر مچر نہیں کرنی ہے اپنی بٹیا سے۔ اگر اپنوں نے نکیل ڈال کر نہیں بھیجتا تو اتنی جلدی وہ تمہارے پاس سے ٹلنے والے نہیں تھے۔ ربن گویا اس کا ذہن پڑھ رہا تھا، چنانچہ اپنی یہاں موجودگی کا بھرپور جواز پیش کیا۔ میں اب بہتر محسوس کر رہی ہوں اور فوری طور پر گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ جانے اس کی دلیل سے مطمئن ہوئی یا نہیں، لیکن فوراً ہی اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ اس کے لیے تو ڈاکٹر کا پرمیشن لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم فٹ ہو تو تب ہی گھر جانے کی اجازت ملے گی نا۔ اس کا مطالبہ سن کر ربن نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے ضدی لہجے میں اپنا مطالبہ دہرایا۔ ٹھیک ہے، اپن ڈاکٹر سے بات کرتا ہے۔ ربن نے اس سے مزید بحث نہیں کی اور فوراً ہی باہر نکل گیا۔ دوبارہ وہ تقریباً 10 منٹ بعد واپس آیا۔ کیا ہوا، ڈاکٹر نے چھٹی دے دی؟ جولیٹ نے بےتابی سے پوچھا، تو اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور بولا، چھٹی نہیں ملی۔ ڈاکٹر سریتا ڈیوٹی آف کر کے جا چکی ہے، اور دوسری ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ اس کی پرمیشن کے بغیر اس کی پیشنٹ کو ڈسچارج نہیں کر سکتی۔ اگر چھٹی چاہیے تو ڈاکٹر سریتا کے آنے کا انتظار کرنا ہوگا، اور وہ تو اب رات میں ہی آئے گی۔ ربن کا جواب اس کے لیے خاصا مایوس کن تھا، لیکن اس کے پاس مزید بحث کی گنجائش نہیں تھی، سو خاموش ہو گئی۔ کاہے کو اتنی پریشان ہوتی ہو بٹیا؟ ادھر جوزف کا خیال رکھنے کے واسطے بہت لوگ ہیں۔ اپن بھی ادھر ہی کا چکر لگانے جا رہا ہے، واپس آ کر تمہیں جوزف کی خیریت بتائیں گا۔ اپن کے پیچھے ادھر ہسپتال میں اپنا ایک آدمی رہے گا۔ تم کو کچھ کام ہو تو نرس کو بول کر اسے پیغام بھیج دینا۔ اس کی مایوسی کو محسوس کر کے ربن نے اسے دلاسا دیا، پھر چند ایک مزید باتیں کر کے باہر نکل گیا۔ انتظار گاہ میں موجود شیدو کو بھی اس نے چند ایک ہدایات دیں اور اڈے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رات راموں کے علاوہ صبح ناشتے کے بعد فاروق نے بھی اس پر بہت زور دیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہو آئے۔ خود اسے بھی یہی مناسب معلوم ہوا تھا، ورنہ اس کی مسلسل غیر حاضری پر اس کے ساتھی تشویش میں مبتلا ہو جاتے، اور انہیں یہ گمان ہوتا کہ فاروق کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، جب ہی وہ ہسپتال سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ساتھیوں کی تشفی کے لیے اڈے کا چکر لگانے سے قبل اس نے جولیٹ کی خبر گیری کرنا ضروری سمجھا تھا، اور پولیس کے بیان لینے والا معاملہ نمٹنے کے بعد اب خاصے سکون سے اڈے کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر ایک صاف ستھرا لباس تھا، یہ وہی لباس تھا جو کل اڈے سے اسے بھجوایا گیا تھا۔ لباس تبدیل کرنے سے قبل اس نے شیو وغیرہ بنا کر اپنا حلیہ بھی خاصا بہتر کر لیا تھا، اس لیے مطمئن تھا کہ اپنے ساتھیوں کو تسلی دینے میں کامیاب رہے گا۔ اڈے پر پہنچتے ہی سب نے اسے گھیر لیا، خاص طور پر گولو تو اس کے گلے کا ہار ہی بن گیا۔ ربن کو دیکھ کر اسے رامو کا سمجھایا بجھایا سب بھول گیا، چنانچہ فاروق کے لیے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر خوب رویا۔ کیوں روتا ہے رے؟ ٹھیک ہے تیرا فاروق بھائی، جلد چھٹی مل جائے گی اسے، اسی لیے کسی کو ادھر ہسپتال آنے سے روک دیا ہے اپن نے۔ خواہ کے رش سے ڈاکٹر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہیں رہ کر اس کا انتظار کر اور کمرہ وغیرہ تیار رکھ۔ تیرا فاروق بھائی چھٹی ہو کر واپس آ جائے تو دل بھر کر اسے دیکھ لیجیو اور جیسی چاہے خدمت کر لیو۔ اسے تسلی دینے کے ساتھ ساتھ اس کے ہسپتال لے چلنے کے مطالبے پر ربن نے اسے سمجھایا۔ گولو اس کا لاڈلا تھا، لیکن کسی بھی بات پر اس سے بہت زیادہ ضد نہیں کرتا تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گیا۔ ربن بھی سب کی تسلی تشفی کے بعد رامو کے ساتھ اہم امور پر تبادلہ خیال میں مصروف ہو گیا۔ اس کی اڈے پر موجودگی سے یہاں کی فضا میں واضح تبدیلی آ گئی تھی،
اور سب لوگ گرم جوشی سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ سجو نے بڑے اہتمام سے دوپہر کا کھانا تیار کیا تھا، ساتھ ہی وہ فاروق کا پرہیزی کھانا تیار کرنا بھی نہیں بھولا تھا، حالانکہ اس تک یہ اطلاع پہنچائی جا چکی تھی کہ ہسپتال میں مریضوں کو بہترین کھانا فراہم کرنے کا انتظام موجود ہے۔ شاید دل کی تسلی کے لیے یہ اہتمام ضروری تھا کہ اس کے پاس اپنی محبت کے اظہار کے لیے یہی ایک ذریعہ تھا۔ کھانے سے قبل ربن نے اڈے سے متعلق امور دیکھنے کے علاوہ غلام چاچا سمیت محلے کے چند افراد سے ملاقات بھی کی اور جوزف کا حال معلوم کرنے اس کے گھر بھی گیا۔ اسے جولیٹ کے ساتھ بیتے حادثے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا اور اب بھی زیادہ تر مسکن دواؤں کے ذریعے غنودگی میں رکھا جا رہا تھا۔ اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ بھی سکتی ہے، اس لیے بہتر تھا کہ اسے دھیرے دھیرے ہی حقائق سے باخبر کیا جائے۔ ابھی تو وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ جوزفین سے جدائی کے صدمے کو قبول کر پاتا۔ جوزف کی حالت پر افسردہ ربن کے لیے کھانے سے پورا انصاف کرنا مشکل تھا، لیکن سجو کی محنت اور دیگر ساتھیوں کی دلجوئی کے خیال نے اسے دسترخوان پر بٹھائے رکھا۔ کھانے کے بعد وہ فوراً ہی ہسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس سے قبل ہی ایک آدمی فاروق کے پرہیزی کھانے کے علاوہ شیدو اور وجے کا کھانا لے کر ہسپتال روانہ ہو چکا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھا فاروق کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے اندازے کے مطابق اس وقت ان لوگوں کو کھانے میں مصروف ہونا چاہیے تھا، لیکن کمرے کے باہر ہی وہ وجے اور کھانا لے کر آنے والے آدمی کے ستے ہوئے چہرے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے؟ 3 لفظی اس سوال میں اس کے اندر کے سارے اندیشے بول رہے تھے۔ فاروق بھائی کی طبیعت اچھی نہیں ہے دادا۔ پہلے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، پھر بڑھتا گیا۔ آدھے گھنٹے سے تو بہت بری حالت ہے، اندر ڈاکٹر لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کو باہر نکال کر کھڑا کر دیا ہے، اس لیے کچھ نہیں معلوم کہ اب کیا حال ہے۔ اسے صورتحال سے آگاہ کرتا وجے آخر میں بلک پڑا۔ خود ربن کے دل پر یہ سب سن کر اتنی کڑی گزری کہ وہ روتے بلکتے وجے کو تسلی تک نہیں دے سکا۔ فاروق کے سر پر پولیس والوں کے ڈنڈوں سے کیے گئے تشدد کے نتیجے میں چوٹ لگی تھی اور اس چوٹ کی وجہ سے ڈاکٹرز پہلے ہی تشویش کا اظہار کر چکے تھے۔ ایسے میں سر میں ہونے والی شدید تکلیف کا سن کر اس کا پریشان ہو جانا قدرتی امر تھا۔ اس بری خبر پر ساکت و جامد کھڑا وہ اندر جانے یا نہ جانے کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سنجیدہ صورت ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا۔ ربن لپک کر ڈاکٹر کے قریب پہنچا، لیکن اس کے سپاٹ تاثرات نے یکدم ہی اس کی قوت گویائی چھین لی اور وہ فاروق کی طبیعت کی بابت کوئی سوال کرنے سے قاصر رہا۔ اچانک ہی ڈاکٹر نے اس کے شانے پر تسلی دینے والے انداز میں ہاتھ رکھ دیا۔ ڈاکٹر کے اس انداز پر اس کا دل بری طرح کانپ اٹھا۔ ڈاکٹر کا ہاتھ دلاسا دینے کے لیے اس کے شانے پر رکھا تھا اور اس کا دل اندیشوں سے گھرا بری طرح لرز رہا تھا۔ ابھی بتاؤ ڈاکٹر صاحب کہ اپنا ہیرو کیسا ہے؟ قلبی کیفیت کو حتی الامکان چہرے سے ظاہر کیے بغیر اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں پوچھا۔ یہ مضبوطی کا اظہار اس کی مجبوری بھی تھی اور ذمہ داری بھی۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا جو اپنے جذبات کا من و عن اظہار کرنے کی آزادی رکھتا۔ وہ دادا تھا، دادا، جس کی اصل متاع ہی وہ جرأت اور حوصلہ مندی تھی جس کا اسے ہمیشہ سے مظاہرہ کرنا پڑتا تھا۔ یہ جرأت و حوصلہ مندی ایک طرف اسے اس کی گدی پر جمائے رکھنے کی ضمانت تھی تو دوسری طرف ان سب کا سہارا بھی جو اس سے عقیدت کی حد تک محبت کرتے تھے اور جنہیں اس کا وجود ہر مصیبت میں کسی شجر سایہ دار کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ فاروق کے کمرے کے سامنے کھڑی اتری شکلوں والے وجے اور جانی اس سمے بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اپنے چہرے پر حوصلہ مندی کی نقاب تانے ڈاکٹر سے مخاطب تھا۔ وہ ڈاکٹر اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پل بھر کے لیے کسی سوچ میں گم ہو گیا اور پھر بولا، آپ میرے ساتھ میرے روم میں آ جائیں، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ بولو۔ ربن نے فوراً حامی بھر لی، لیکن اس کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر فاروق کی حالت تسلی بخش ہوتی تو ڈاکٹر اس سے ایسا مطالبہ کرنے کی بجائے تسلی کا ایک جملہ کہہ کر اپنی جان چھڑا سکتا تھا، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں چلنے کی دعوت دے رہا تھا تو اس کے پیچھے کوئی تو خاص بات تھی۔ جانی اور وجے نے بھی یقیناً ڈاکٹر کی اس بات کا ایسا ہی کوئی مفہوم اخذ کیا تھا، جب ہی ان کے چہروں پر بھی تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ ربن نے ڈاکٹر کے پیچھے اس کے کمرے تک جانے سے قبل باری باری دونوں کے شانے تھپکے اور مضبوطی سے قدم جماتا آگے بڑھ گیا۔ بیٹھیے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر ڈاکٹر اپنی کرسی سنبھال چکا
تو اس نے ربن کو بھی پیشکش کی۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ کیا گڑبڑ ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہیں کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ اسے اپنے سامنے بٹھا کر بھی ڈاکٹر نے فوراً کچھ نہیں کہا تو ربن اس سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں واضح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بظاہر زخم ٹھیک ہو رہا ہے، سوجن بھی پہلے کے مقابلے میں کافی کم ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود سر میں اتنے شدید درد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ایک اندیشہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر جتنی چوٹ نظر آ رہی ہے، اندر اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوا ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ڈاکٹر نے ذرا توقف کیا اور اپنے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس میں سے 2 گھونٹ پانی پیا۔ 2 گھونٹ پانی کا یہ وقفہ بھی ربن کے لیے بڑا جاں گسل تھا۔ آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ وہ بےتابی سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی بےتابی پر ڈاکٹر ذرا سا مسکرایا اور پوچھنے لگا، کیا رشتہ ہے آپ کا پیشنٹ سے؟ لگتا ہے آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بھائی، بیٹا، دوست، سب کچھ ہے وہ اپن کا، پر ابھی آپ اپن کو وہ بات بولو جس کے لیے ادھر بلایا تھا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے پانی کا 1 گھونٹ مزید بھرنے کے بعد گلاس واپس رکھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چوٹ کے علاوہ بھی مسٹر فاروق کی تکلیف کے پیچھے کوئی کارن ہے۔ وہ مجھے بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں خاصی زخمی حالت میں یہاں لایا گیا ہے، لیکن جب سے وہ یہاں آئے ہیں ان کا ایک ہی اصرار ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ کیا آپ اس ضد کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہنا کسی بھی کارن ان کے اعصاب کے لیے بوجھ بن رہا ہے اور وہ کہیں جانے کے لیے سخت بے چین ہیں۔ ڈاکٹر نے بالآخر اسے اپنے تجزیے سے آگاہ کر دیا۔ ایسا کدھر ہی کو جانا ہے اسے؟ ڈاکٹر کی بات سن کر ربن بڑبڑایا۔ اتنا تو اسے بھی معلوم تھا کہ فاروق سمیت اڈے کے کسی بھی آدمی کے لیے ہسپتال جیسی کسی جگہ پر رہنا ذرا مشکل کام تھا، کیونکہ ان کی آزاد طبیعت ہسپتال کے نظم و ضبط والے ماحول سے میل نہیں کھاتی تھی۔ پچھلے دنوں جب مجو کے آدمیوں سے مقابلے میں کم و شدید زخمی ہو گیا تھا تو ڈاکٹر کے اصرار کے باوجود اس نے بھی ہسپتال میں داخل ہونا قبول نہیں کیا اور اس کا سارا علاج معالجہ اڈے پر رہ کر ہی ہوتا رہا تھا۔ لیکن فاروق کا کیس ذرا مختلف تھا۔ سر جیسی حساس جگہ پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے ربن نے خود بھی یہی مناسب سمجھا تھا کہ اسے ہسپتال میں داخل رکھ کر ڈاکٹروں کی پوری تسلی حاصل کر لی جائے۔ دوسرے جولیٹ کے گھر کے حالات کی وجہ سے بھی وہ فاروق کو اڈے سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن معلوم نہیں کیوں وہ خود وہاں سے نکلنے کے لیے اس قدر بے چین تھا۔ یعنی آپ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون سی بات ہے جو آپ کے مریض کے لیے ذہنی دباؤ کا سبب بن رہی ہے؟ اس کی کیفیت سے ڈاکٹر نے اندازہ لگا لیا کہ وہ فاروق کے اضطراب کی وجہ نہیں جانتا۔ اس کے پاس ڈاکٹر کے اندازے کی تصدیق کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپن کوشش کرتا ہے اس سے معلوم کرنے کی۔ آپ اپنا بولو کہ آپ کے حساب سے اس کی حالت کیسی ہے؟ فاروق کی پریشانی کی طرف سے ناواقفیت کا اظہار کرنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کی رائے جاننا چاہی۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ بظاہر پروگریس بہت اچھی ہے، لیکن کوئی بھی فائنل بات تو ڈاکٹر فورڈ ہی بتا سکتے ہیں۔ آج شام میں وہ راؤنڈ پر آئیں گے تو رپورٹس دیکھنے کے بعد ہی کوئی رائے دیں گے، لیکن میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اس لڑکے کی پریشانی اور ذہنی دباؤ کا ریزن معلوم کرنا ضروری ہے۔ سر کی چوٹ کے ساتھ اتنا ذہنی دباؤ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اسی پہلی والی بات پر اصرار کیا۔ اپن دیکھتا ہے اس مسئلے کو۔ ربن اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑا احتیاط سے، ابھی تو اسے پین کلر دیا ہے جس کے اثر سے 2-2.5 گھنٹے تک وہ سوتا رہے گا۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی اس سے بہت سوچ سمجھ کے اور سنبھل کر بات کرنا، کہیں زیادہ اصرار بھی اس کے اعصاب کے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ ڈاکٹر نے اسے تنبیہ کی تو وہ سر کو تفہیمی جنبش دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ وجے اور جانی اس کے منتظر تھے۔ کیا بولا ڈاکٹر نے دادا؟ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ بولتا ہے سب ٹھیک ہے، پر اصل بات شام کو گورا ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد بولیں گا۔ اس نے انہیں مختصر جواب دیا، پھر موضوع گفتگو تبدیل کرتے ہوئے بولا، تو ادھر شیدو کی جگہ لے جانی، ادھر اپن موجود ہے۔ وجے اور شیدو دونوں اڈے پر واپس جائیں گے اور ادھر سے دوسرے آدمیوں کو بھیج دیں گے۔ رات سے دونوں ادھر ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ اپن ٹھیک ہے دادا، کوئی تھکن وکن نہیں ہوا ہے اپن کو۔ وجے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا، ابھی اپن نے جیسا بولا ویسا کرنا مانگتا ہے۔ ربن نے سخت لہجہ اختیار کر کے اسے مزید اصرار سے روک دیا۔ بادل نخواستہ اسے وہاں سے روانہ ہونا پڑا۔
اب ربن نے کمرے کا رخ کیا اور دروازے کو دھکیل کر بے آواز کھولا۔ اندر وہی رات والی نرس موجود تھی۔ اسے دروازے پر پا کر لپک کر اس کی طرف آئی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی سے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ دنیا کو اپنے اشارے پر چلانے والے ربن کو اس کم عمر سی لڑکی کی ہدایت پر عمل کرنا پڑا۔ پیشنٹ سویا ہوا ہے اور اسے سکون کی بہت ضرورت ہے، اس لیے ہم نے یہاں اٹینڈنٹس کو الاؤ نہیں کیا ہے۔ رات کے مقابلے میں اس نے خاصے نرم لہجے میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اپن کوئی آواز نہیں نکالے گا، بس اسے ایک نظر دیکھنے کو مانگتا ہے۔ ربن نے عاجزی سے درخواست کی تو وہ ذرا نرم پڑ گئی۔ اوکے، لیکن صرف 2 منٹ کے لیے۔ اجازت دیتے ہوئے وہ تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ ربن نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دبے قدموں کمرے میں داخل ہو گیا۔ سفید براق بستر پر فاروق دواؤں کے زیر اثر گہری نیند سویا ہوا تھا، لیکن حالت نیند میں بھی اس کے چہرے پر اضطرابی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی بات تھی جس نے اسے اس قدر بے چین کر رکھا تھا۔ ربن خود کو ملی مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نظروں سے اس کے ایک ایک نقش کو ٹٹولتا رہا۔ نرس نے آ کر اسے احساس دلایا تو چونک کر باہر نکل آیا۔ اسے اندازہ تھا کہ 2 منٹ کی اجازت تقریباً 10 منٹ پر محیط ہو گئی تھی۔ شاید اس کی بے پناہ محویت کو دیکھتے ہوئے نرس اتنی رعایت پر مجبور ہو گئی تھی کہ نظم و ضبط کی پابند ہونے کے باوجود بہرحال وہ بھی تھی تو انسان ہی، جسے انسانی جذبات کا ادراک تھا۔ اسی ادراک نے اسے ربن کو تسلی دینے پر مجبور کیا۔ آپ فکر مند نہ ہوں، آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر فورڈ دماغ کے بہت بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں، ان کے علاج سے بہت سیریس مریض بھی صحت یاب ہوتے دیکھے ہیں میں نے۔ مسٹر فاروق تو پھر بہت اچھی حالت میں ہیں۔ اس پل اس کے چہرے پر موجود سختی کا نقاب اتر گیا اور وہ بڑے نرم تاثرات کے ساتھ ربن کو حوصلہ دے رہی تھی۔ ٹھیک تو اس کو ہونا ہی ہوئے گا، یہ کوئی اکیلا تھوڑا ہے، اس سنسار میں کتنے دلوں کے تار ہیں جو اس کی سانسوں کے ساتھ بندھے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ایک ایک دھڑکن کے ساتھ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اپن کو ڈاکٹر فورڈ کی مہارت سے زیادہ ان دعاؤں پر بھروسہ ہے۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ نرس کی بات کا جواب دیا اور باہر نکل کر بیٹھ گیا۔ اب وہ ڈاکٹر پرکاش سے ہونے والی گفتگو پر غور کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ فاروق بے پناہ ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتا ہے اور وہ تنہا بیٹھا اس ذہنی دباؤ کی وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جولیٹ اور اس کے خاندان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا، فاروق کی عدم موجودگی میں پیش آیا تھا، اس لیے اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ واقعات اس کے ذہنی دباؤ کا سبب بنے ہوں۔ لڑائی بھڑائی اور پولیس سے آنکھ مچولی بھی ان کے معمولات میں شامل تھی، اور معمول سے ہٹ کر صرف اتنا ہوا تھا کہ فاروق نے زندگی میں پہلی بار کسی بالا خانے پر قدم رکھا تھا۔ چاند بانوں سے ہونے والی ملاقات سے یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ اس کے اس اقدام کے پیچھے اس کی ذاتی خواہش سے زیادہ چاند بانوں کے اصرار کا دخل تھا، لیکن شاید اتنی بات بھی فاروق کے اعصاب کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ وہ جو ہمیشہ اس گندگی سے دور رہا تھا، یہ سوچ کر دل میں شرمندہ ہوگا کہ اس کو چھڑانے کے لیے تھانے تک پہنچ جانے والا ربن یقیناً اس کے چوری چھپے زمرد بائی کے کوٹھے پر جانے سے واقف ہو چکا ہوگا، اور جانے اس کے بارے میں کس انداز سے سوچ رہا ہوگا۔ ربن جوں جوں اس نقطے پر سوچتا گیا، اسے یقین ہوتا گیا کہ فاروق کے ذہنی دباؤ کے پیچھے یہی وجہ ہوگی۔ کسی شیش محل کی طرح سنبھال کر رکھے گئے کردار پر شک کے بادل منڈلاتے دیکھ کر وہ اپنی بے حد حساس طبیعت کی وجہ سے بے پناہ بوجھل ہو گیا ہوگا، اور یہ بوجھ اب اس کی صحت پر اثر ڈال رہا تھا۔ پگلا۔ حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد ربن محبت سے بڑبڑایا اور فیصلہ کیا کہ اب فاروق سے گفتگو ہونے پر اسے اس حوالے سے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ فاروق کے ہسپتال میں قیام کا دورانیہ بڑھانا ضروری ہے، کیونکہ اسے جولیٹ کے حالات سے بے خبر رکھنے کی یہی واحد تدبیر تھی۔ سوچ بچار کے اس مرحلے سے گزر کر وہ ایک بار پھر فاروق کے کمرے کا چکر لگا آیا۔ وہ ہنوز حالت نیند میں تھا۔ وہ وہاں سے پلٹا تو رامو ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی موجود تھا۔ کیسا ہے اپنا شہزادہ؟ وجے نے اپن کو بولا کہ اس کا طبیعت خراب ہو گیا تھا تو اپن اڈے پر نہ رک سکا۔ فاروق کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے اس نے بنا بلاوے کے اپنے وہاں آنے کی وجہ بیان کی۔ ٹھیک ہی ہے، بس دعا کرتا رہ اس کے لیے، ربن نے اسے جواب دیا اور پھر چونک کر پوچھنے لگا، کہیں اس وجے حرام خور نے سارے اڈے پر تو یہ خبر نہیں پھونک دی؟ وہ سالے تو سن کر دیوانے ہو جائیں گے، اور وہ گولو تو بالکل ہی لوٹ پوٹ ہو جائے گا۔ نہیں دادا، اس نے صرف اپن کو بتایا ہے،
اور اپن نے اسے سختی سے بول دیا تھا کہ کسی اور کے کان تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ رامو نے اس کی تشویش دور کی اور ایک بار پھر فاروق کی طبیعت کے بارے میں استفسار کرنے لگا۔ جواب میں ربن نے اسے ڈاکٹر پرکاش سے ہونے والی پوری گفتگو ماں اپنے تجزیے کے سنا ڈالی۔ ایک رامو ہی تھا جس سے وہ کھل کر ہر بات کر لیا کرتا تھا اور وہ سب بھی سمجھ جاتا تھا جو وہ اپنی زبان سے نہ کہتا تھا۔ تم ٹھیک سوچ رہے ہو دادا، وہ پگلا ایسا ہی نازک دل کا ہے۔ ویسے تو اس میں 10 بندوں کو ایک ساتھ پھڑکا دینے کا حوصلہ ہے، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو من سے لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ رامو نے اس کے خیال کی تائید کی۔ تو آ ہی گیا ہے رامو، تو ایسا کر کے آج مجو کا معاملہ بھی فائنل کرنے کا بندوبست کر دے۔ اپن کے سینے میں جو آگ لگی ہے نا، اس کو بجھانے کو اس کا حساب کرنا ضروری ہے۔ اپن اب اسے اور ڈھیل دینے کو نہیں مانگتا۔ مجو کے نام کی جگہ ایک بڑی سی گالی ٹانکتے ہوئے اس نے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ اپن کرنے کو 2 گھنٹے میں سارا تماشا سجانے کا انتظام کر دے گا، لیکن تم سوچ لو کہ تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ دل دماغ تو سب ادھر اٹکا ہوا ہے، 2 راتوں سے ڈھنگ کی نیند بھی نہیں لی، ایسے میں کہیں چال الٹی نہ پڑ جائے۔ رامو نے اسے اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کی۔ اپنا چاقو کبھی اپنے کو دھوکہ نہیں دیا رامو، یہ اپن کا پکا سچا یار ہے۔ ربن نے جیب میں پڑے چاقو کو اوپر سے ہی تھپ تھپایا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اپن کے چاقو کو دل، دماغ اور جسم کی آرام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپن کے اندر کی آگ کی کمتی جازتی کے حساب سے چلتا ہے۔ اور تجھے خبر ہے کہ ابھی اپن کے اندر کس زوروں کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اپنے اور مجو کے درمیان اصل فیصلہ تو یہ آگ ہی کرے گی۔ مجو نے بہت بڑی غلطی کی یہ آگ بھڑکا کر۔ اپنے شہزادے پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے 100 بار سوچنے کا تھا۔ نہیں سوچا تو اب اس کا بھگتان بھی بھگتے گا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ رامو نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ وہ برسوں سے ربن کے ساتھ تھا اور جانتا تھا کہ وہ بہت ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہے جسے بڑکے مارنے کی عادت نہیں تھی، لیکن اگر مجو کے معاملے میں اس کا لہجہ سنگین تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کا انجام واقعی بہت برا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے دادا، تو پھر آج کی رات تماشے کے لیے محفل سج جائے گی۔ اس بار اس نے بغیر کوئی بحث کیے ربن کو یقین دہانی کروائی اور فاروق کو ایک نظر دیکھنے کے بعد روانہ ہو گیا۔ ربن نے بھی جولیٹ کی طرف ایک چکر لگا لینا مناسب سمجھا۔ وہ صبح کے مقابلے میں خاصی بہتر حالت میں تھی اور خود کو ذہنی طور پر سنبھال لیا تھا۔ ربن نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ڈاکٹر سوریتا اسے چھٹی دیتی ہے تو وہ اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ ہسپتال سے گھر جانے کی صورت میں اسے جوزفین کی موت کا جھٹکا تو ضرور برداشت کرنا پڑتا، لیکن یہ ناگزیر تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا، لیکن اصل اہمیت اس بات کی تھی کہ باپ بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر اپنا غم بانٹ لیں۔ اوروں کی غم گساری اور خلوص اپنی جگہ، لیکن جو 2 افراد اصل متاثرین تھے وہ جس طرح ایک دوسرے کو سنبھال سکتے تھے وہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جولیٹ سے ملاقات کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو فاروق جاگ چکا تھا اور نرس اسے سوپ پلا رہی تھی۔ اس بار اس نے بنا کسی حجت کے ربن کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کیسا ہے رے، اب تو سر نہیں دکھتا؟ ربن نے اس کے چہرے کو نظروں سے ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اب بالکل ٹھیک ہوں، اس نے جھکی نظروں کے ساتھ جواب دیا تو ربن اپنے اندازے کے بارے میں اور بھی پر یقین ہو گیا۔ آپ کا پیشنٹ بہت ہمت والا ہے سر، اور ایسا آدمی آسانی سے اپنی بیماری سے جیت جاتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں انہوں نے کتنی تیزی سے خود کو سنبھال لیا ہے، ورنہ دوپہر میں ان کو جتنا شدید درد ہوا تھا ہم سب بھی تھوڑا گھبرا گئے تھے۔ نرس نے ان کی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے ربن کو بتایا، یہ میری ہمت سے زیادہ آپ جیسے خیال رکھنے والوں کا کمال ہے سسٹر کیتھرائن، کہ اب میں خود کو بالکل ٹھیک محسوس کر رہا ہوں۔ فاروق نے مسکرا کر نرس سے کہا تو اس کے خوبصورت چہرے پر بیک وقت مسکراہٹ اور سرخی دوڑ گئی۔ پھر وہ مطانعت سے بولی، تھینک یو سر، ہم تو صرف اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی پیشنٹ پر ہوتا ہے کہ وہ سیٹسفائی ہو یا نہیں۔ کسی کو خوش کرنے کی خاطر ہم اپنی لمٹ سے باہر تو جا نہیں سکتے۔ بولتے بولتے وہ خالی ہو جانے والا سوپ کا پیالہ اور بیڈ پر مریض کے لیے لگائی جانے والی مخصوص میز بھی وہاں سے ہٹاتی جا رہی تھی۔ ربن اور فاروق دونوں نے بیک وقت اس کی بات کی معنویت کو محسوس کیا اور جیسے یکدم ہی ان پر اس لڑکی کی شخصیت کھل گئی۔ وہ خوبصورت اور کم عمر تھی اور اسے یہاں ہر طرح کے مریضوں سے نمٹنا پڑتا تھا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو اس سے ان خدمات سے ہٹ کر خدمات کے متقاضی ہوں جن کی اسے ہسپتال سے تنخواہ ملتی تھی۔
اونچی حیثیت رکھنے والے مریضوں یا ان کے تیمارداروں کی طرف سے اسے ان زائد خدمات کے لیے الگ سے معاوضے کی پیشکش بھی ہوتی ہوگی، لیکن ظاہر ہے وہ کوئی بکاؤ مال نہیں تھی جو ایسی پیشکشوں کو قبول کرتی پھرتی۔ سو ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے ہی اس نے اپنے خوبصورت چہرے پر سختی کا نقاب چڑھا لیا تھا اور جان بوجھ کر اکھڑ لہجے میں بات کرتی تھی۔ انسان کا کردار کھرا ہو تو اسے کسی کے سامنے اس کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کردار تو خود بخود ہی سامنے آ جانے والی چیز ہے۔ وہ سب سمیٹنے کے بعد باہر نکل گئی تو ربن نے بظاہر سرسری لہجے میں تبصرہ کیا، لیکن فاروق کھٹک گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دادا کو ایسے ہی کوئی بات کرنے کی عادت نہیں ہے اور اس کی عام سی بات کے پیچھے بھی عموماً کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ ٹھیک کہا دادا، سسٹر کیتھرائن مجھے بھی بہت اچھے کردار کی مالک لگی، کسی کو زیادہ منہ نہیں لگاتی لیکن اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری اور محنت سے انجام دیتی ہے۔ وہ خاموش تو نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے خود بھی ربن کی تائید کرنے لگا۔ یہ لڑکی جسے اپن کو دیکھے صرف 2 دن ہوئے ہیں، اس کے کردار کے بارے میں اپنی رائے تیرے کو بالکل ٹھیک لگتی ہے، پھر یہ بتا کہ جسے اپن 8 سال سے اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے اس کے کردار پر کیسے شک کر سکتا ہے؟ اپن اتنی پرکھ والی آنکھ رکھ کر کیسے کچھ الٹا سیدھا سوچ سکتا ہے؟ ربن کا لہجہ خاصا تیکھا تھا جس نے فاروق کو گڑبڑا کر رکھ دیا، اور وہ بڑبڑا کر فقط اتنا ہی کہہ سکا، کیا بول رہے ہو دادا؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تیری سمجھ کام کرتی تو دماغ پر اتنا زور ڈال کر بیٹھتا ہی کیوں؟ سچ بتا، تیرے کو یہ فکر نہیں ہے کیا کہ اپن تیرے چاند بانوں سے ملاقات کے لیے زمرد بائی کے کوٹھے پر جانے کا سن کر جانے تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ اس نے اپنے لہجے کا تیکھا پن کم کیے بغیر سوال کیا تو فاروق نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب کیوں ایسے منڈی ڈال کر بیٹھ گیا ہے؟ بتا، کیا تجھے لگتا ہے کہ دادا تیرے کردار پر شک کر سکتا ہے؟ ربن اسے بخشنے کو قطعی تیار نہیں تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔